اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا موضوع ہے علامہ اقبال کا تصور بے خودی۔ تصور خودی اور تصور بے خودی یعنی خودی کے متضاد۔ خودی میں علامہ اقبال نے اپنی ذات کو مستحکم کرنے سے پہچاننے کی بات کی، تو بے خودی میں اپنی ذات کو اجتماعی کاموں کے اوپر ڈالنے، اجتماعی کاموں کے لیے خود کو وقف کرنے اور اجتماعی کاموں کو امداد دینے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ صوفیہ کرام کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس قدر محو ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو اس میں فنا کر لے، جسے فنا فلا کہتے ہیں۔ قطرہ جو ہے وہ دریا میں فنا ہو جائے، دریا سمندر میں فنا ہو جائے۔ یہ صوفیہ کرام کا نقطہ نظر ہے۔ علامہ اقبال اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس نے فرد اور قوم کے حوالے سے مثالیں پیش کی۔ خودی کے حوالے سے جہاں فرد اپنے آپ کو ایک الگ اکائی کے طور پر پیش کرتا ہے، وہاں افراد ایک جماعت کے طور پر نمائندگی کرتے ہیں۔ فرد اگرچہ اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن جب فرد سے جماعت بنتا ہے، افراد کا ایک مجموعہ بنتا ہے، تو ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ علامہ اقبال اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ فرد اپنی حیثیت سے دستبردار ہو جائے اور جماعت میں فنا ہو جائے۔ جس طرح قطرہ دریا میں فنا ہو کر اپنی حیثیت کھو دیتا ہے، اس کی حیثیت باقی نہیں رہتی، قطرہ دریا میں شامل ہو کر دریا بن جاتا ہے، بس اس کے بعد قطرہ تو نظر نہیں آتا۔ اقبال اس چیز کے قائل نہیں ہے۔ اقبال اس طرح کی جو ہے نا جی وہ زندگی کا قائل ہے کہ جس طرح دریا میں ایک موتی ہوتا ہے، موتی جو ہے، موتی کا ایک دانہ ہے، وہ بھی پانی ہی کی طرح شفاف اور وہ کرسٹل ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو موتی کی طرح اپنی خودی کو مستحکم کرے اور ایک فرد اور اکائی کی حیثیت سے فرد جماعت میں شامل ہوتے ہوئے بھی جماعت میں ضم ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ وہاں بھی اپنی انفرادیت کو برقرار رکھے۔ جس طرح ایک موتی ہے اور موتیوں کا اگر دریا بہا دیا جائے تو ہر موتی اپنی جگہ پر الگ الگ موتی کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھتا ہے اور وہ مستحکم ہے۔ ایک بلو شاعر کہتا ہے کہ سنگے گھری چھادا کھوی پہ آفا چھیلاں ہیرت نبی۔ اگر ایک پتھر ایک کنویں میں گر جائے تو وہاں خواہ پانی کے تلاطم ہی کیوں نہ برپا ہوں، وہ پانی میں گھل نہیں جاتا، وہ پتھر اپنی شناخت کو اسی طرح برقرار رکھتا ہے۔ اقبال یہی کہتے ہیں کہ موتی جس طرح دریا میں آپ اسے گرائے تو وہ اپنی حیثیت کو بہر صورت برقرار رکھتا ہے۔ تو اس چیز کو علامہ اقبال کہتا ہے کہ اپنے ذات کو جماعت کے لیے وقف کر دینا بے خودی ہے، لیکن اپنی ذات سے دستبردار ہونا بے خودی نہیں۔ اپنی ذات کو بہر صورت، اپنی شناخت کو بہر صورت جماعت میں بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ اس لیے وہ ایک مثال پیش کرتے ہیں
جبکہ صوفی اس چیز کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں قطرہ جب ہے تو قطرے کو دریا میں شامل ہونا چاہیے, دریا کو جو ہے تقویت دے دینی چاہیے. بہت سارے قطرے ملے تو اور دریا جو ہے وہ موجود ہے, اس کی روانی بڑھ جاتی ہے. تو جو ہے نا جی اس طرح اپنے آپ کو قطرے کی حیثیت سے دریا میں فنا کر دینا چاہیے نہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم, فرد قائم, فرد اپنی جگہ پر قائم رہے, اپنی خودی کو اپنی شناخت کو برقرار رکھے. ربط ملت سے ہے, فرد جو ہے اپنا رابطہ ملت سے رکھے. اکیلے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ مکمل ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سب چیزوں پر قادر ہے, قدرت رکھتی ہے. ایک انسان اکیلے ہو کر اللہ تعالیٰ نہیں بن سکتا. نہ سب جو ہے وہ چیزوں کو تسخیر کر سکتا ہے, اور نہ ہی جو ہے تمام ضروریات فی نفس ہی ذاتی طور پر جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے. لہذا بحیثیت انسان اسے جماعت کے ساتھ رابطہ استوار رکھنا پڑتا ہے. تو جماعت کے ساتھ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فرد کی حیثیت سے جماعت کے ساتھ رابطہ استوار رکھیں, لیکن اپنی انفرادی حیثیت کو بھی برقرار رکھیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. دریا کے بحر جو ہے وہ موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. جو موجیں اپنی حیت دریا میں اپنی حیت کا اظہار کرتی ہیں اور پانی کی روانی کو تیز تر بناتی ہیں, تو وہ دریا میں ان کی حیثیت ہے, باہر تو یہ موج ہوتی ہی نہیں ہے. اسی طرح فرد بھی اگر الگ الگ اپنا جو ہے وہ حیثیت کو قائم کرے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہتی. ایک جگہ پر خودی کی ایسی صورتحال کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں, خودی کی ایسی صورت جو اپنے علاوہ دوسرے انسانوں کو نظر انداز کرے وہ تخریب اور بگاڑ کی ایک شکل ہے. یعنی خودی کی ایسی صورت جو اپنے علاوہ دوسرے انسانوں کو نظر انداز کرے, یعنی اپنی ذات کو ہی مکمل سمجھنا شروع کر دے اور باقی انسانوں کو مد نظر نہ رکھے, ان کی طاقت کو جو ہے ان کا لحاظ نہ رکھے, تو پھر یہ تخریب ہے اور ایک بگاڑ کی شکل ہے. لہذا انسانی تجربے نے یہ بتایا کہ خودی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہم رنگ قسم کی خودی شعور سے متحد ہو جاتی ہے. جہاں سے ایک اجتماعی خودی کا تصور ابھرتا ہے. جس طرح افراد کا شعور ایک جزو ہوتا ہے, اسی طرح اجتماعی خودی کا شعور بھی انفرادی خودی کے مانند ہم رنگ کے ساتھ شیرازہ بند ہوتا ہے. جہاں انفرادی طور پر انسان ایک خودی کا مالک ہوتا ہے, ایک شعور کا مالک ہوتا ہے, تو اگر پوری جماعت کی حیثیت سے یہ خودی جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ پہلو میں ڈھل جاتا ہے موج کی صورت میں, تو اس کی طاقت اور قوت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. یہ اجتماعی شعور ہے. اور یہی اسی لیے ڈاکٹر سید عبداللہ نے بھی یہی اس کی وضاحت کی کہ ملت محمد کو انسانی اجتماعی خودی کے لیے ایک مثالی جماعت کہا جا سکتا ہے. یہ ایک لحاظ سے ملت اجتماعی کی جو ہے وہ اجتماعی خودی ہے, جب ساری ملت ایک ہو کر ایک سوچ اپنا کر ایک زندگی کا لائحہ عمل اپنا کر اسی طرف رخ کرتی ہے, تو وہ ملت کی اجتماعی شعور ہے. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ فرد کے لیے جس طرح اپنی خودی کی تربیت, ارتقاء اور استحکام ضروری ہے, اسی طرح اس خودی کو ایک آئین اور قانون کی حدود میں لانا بھی ضروری ہے. یہ آئین اور قانون وہ ملت مہیا کرتی ہے جس میں وہ فرد جو اس کا رکن ہوتا ہے, اس آئین کے حدود میں آنے کے بعد وہ تمام افراد
جن کی انفرادی خودی تربیت کے مراحل سے گزر چکی ہے، ایک اجتماعی خودی کی تشکیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح ایک انفرادی سوچ ہے، اس طرح تمام افراد کی سوچ مل کر ایک اجتماعی سوچ کی بنیاد ڈالتی ہے۔ انفرادی سوچ مل کر ایک ایسی پختہ سوچ جو ہے وہ انفرادی طور پر ایک آدمی ایک پختہ سوچ کا حامل بن جاتا ہے، لیکن اجتماعی سوچ جب بہت سارے افراد مل کر ایک ملت کی حیثیت سے جو ہے وہ کسی خاص نقطے کے اوپر، کسی خاص معاملے کے اوپر، کسی خاص جو ہے موضوع کے اوپر جب وہ غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، تو پھر سب کی سوچ ایک ہو جاتی ہے، تو وہ اجتماعی شعور ہے۔ تو وہ دراصل جو ہے اجتماعی خودی کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور اجتماعی خودی کی سوچ کا وہ مظہر ہوتی ہے۔ یہ اجتماعی خودی مربوط ہو جانے کے بعد ایک جگہ افراد کی انفرادی خودی کے تحفظ اور دوسری جگہ اجتماعی خودی کے استحکام کے لیے وسائل میسر ہو جاتے ہیں۔ یعنی انفرادی طور پر انسان کی خودی بھی برقرار رہتی ہے اور پھر اجتماعی خودی بھی جو انسانوں کی ہوتی ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے۔ دنیا میں منشا خداوندی کو پورا کرنے کا یہی طریقہ باعث بنتا ہے، کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ ایک جگہ پر کام کرتا ہے، لیکن ساری بنی نوع انسان جب یک فکر ہو کر کسی سمت پر چلتے ہیں تو پھر وہ بہت سے ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جو ایک کسی فرد کی بس کی بات نہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، سورۃ الرحمن میں یہ بات ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، یہ آسمان اور زمین تمہارے سامنے ہے، اگر تمہیں طاقت ہے تو تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ آسمان اور زمین یہ جو فضائیں ہیں، خلا ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو پھر فرمایا لا تنفذوا الا بسلطان، تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے، آسمان پر تم نہیں جا سکتے، فضا میں تم نہیں اڑ سکتے الا بسلطان، لیکن اگر تمہارے پاس سلطنت ہو، اجتماعی قوت ہو، اجتماعی خودی ہو اور اڑنے کی طاقت ہو، تو پھر تم جو ہے مکھی کی طرح جب تم اڑ جاؤ گے تو پھر تم اس میں داخل ہو سکتے ہو۔ یعنی اجتماعی طور پر اجتماعی فکر، سوچ، اجتماعی معیشت، پیسہ اور جناب والا جو پروجیکٹ مل کر سائنسدان بناتے ہیں اور کسی جو ہے نا جی خلائی شٹل کو تیار کرتے ہیں، تو وہ پوری سلطنت اس کے پیچھے جو ہے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ لا تنفذوا الا بسلطان، تم نہیں داخل ہو سکتے مگر سلطنت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، قوت کی بنیاد پر اور جناب اجتماعی خودی کی بنیاد پر، کیونکہ سب کی سوچ اس وقت یہی ہوتی ہے۔ ایک خاص قسم کا جو ہے وہ لاہ عمل اور ایک گول، ایک ٹارگٹ مقرر جب کرتی ہے اجتماعی خودی، تو اس کو حاصل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان چاند پر پہنچا۔ چاند پر کیسے پہنچا؟ اجتماعی خودی، اجتماعی شعور، اجتماعی جو ہے وہ قوت اور ایک ہی رخ میں صلاحیتوں کو جب استعمال کیا گیا تو یہ کارنامہ سر انجام دیا گیا اور انسان فضا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ تو یہ اجتماعی خودی ہے۔ مولانا اقبال بے خودی کو دراصل اجتماعی خودی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو جو خودی کو پختہ کر لیتا ہے کوئی انسان، انفرادی طور پر جب ایک سنجیدہ فکر اور ایک صاحب ظرف اور ایک متوازن شخص اور ایک معتبر قسم کی شخصیت کے طور پر اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، تو پھر اس قسم کے بہت سارے معتبرین، بہت سارے عالی ظرف انسان، بہت سارے شرف مند انسان، بہت سارے فکر اور سوچ رکھنے والے دانا لوگ جب ایک طرف اپنی فکر کو لگا دیتے ہیں تو وہ بہت بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ اب یہ جتنی بھی ترقی انسانی ہوئی ہے، اگرچہ اس میں انفرادی فکر ضرور کار فرما ہے، لیکن بڑے بڑے جو پروجیکٹ دنیا میں ظہور پذیر ہوئے ہیں
اس میں اجتماعی قوت، اجتماعی سوچ، اجتماعی خودی، بے خودی، یہ ان کا جو ہے وہ بہت بڑا عمل دخل ہے۔ علامہ اقبال اسی لیے کہتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور خودی کو بلند کرنا کیا ہے علامہ اقبال کی نظر میں؟ خودی کو جب آپ مستحکم کر لیں تو اس کو بے خودی میں ڈھال لیں، بے خودی میں پھر ڈھالیں۔ یہ پہلا سٹیج ہے، خودی، اپنی ذات کو پہچاننا کہ میری حیثیت کیا ہے۔ اور پھر جب آپ اپنے آپ کو پختہ کار بنا لیتے ہیں تو پھر بے خودی میں ڈھال لیں اور اپنی رضا اور اپنی خواہشات اور اپنی جو ہے وہ فکر کو دوسروں کے تابع بنا لیں، اس حد تک کہ آپ کی اپنی ذاتی انفرادی خودی اس میں مجروح نہ ہو۔ اور اس طرح جب آپ یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملت کے لیے، اجتماع کے لیے انفرادی طور پر، تو پھر اس سے جو ہے وہ خودی بھی استحکام، مزید استحکام کے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ بے خودی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال کا یہی شعر ہے کہ فرد کا ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ اپنی جگہ پہ انفرادی طور پر انسان قائم رہتا ہے، ربط رکھتا ہے ملت کے ساتھ، تنہا کچھ بھی نہیں ہے، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، دریا کے بیچ میں خود کو جھونک ڈالو اور ان موجوں میں ایک موج بن جاؤ، لیکن اپنی حیثیت کو برقرار رکھو اور پھر دریا بن کر بہہ جاؤ اور ایسے علاقوں کو سیراب کر ڈالو جو پہلے خشک اور ویران اور بنجر تھے، اور وہاں کھیتیاں اور لہلہاتے باغات پیدا کرو۔ یہ اجتماعی خودی کے ثمر اور پھل ہے۔ یہ جو گل و گلزار تسخیر کے کائنات کے جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، یہ دراصل اجتماعی خودی ہے، اور اجتماعی خودی کو پختہ کرنا اس وقت ممکن ہے جب انسان اپنی ذاتی انفرادی خودی کو جو ہے وہ مستحکم کر لیتا ہے۔ یہ آج ہم نے علامہ اقبال کی بے خودی کے نظریے کے بارے میں کچھ پڑھا، اور اس کے بارے میں جو تھوڑے بہت معلومات ہے وہ ہماری کتاب میں صفحہ نمبر 367 پر موجود ہے، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت اہم جو ہے علامہ اقبال کا ایک نظریہ ہے، کیونکہ انفرادی طور پر انسان جس قدر بھی جو ہے وہ کوشش کرے وہ مکمل نہیں ہوتا، لیکن اجتماعی طور پر بہر صورت انسانوں کو ایک دوسرے سے مل کر کسی کام کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کسی پروجیکٹ کو، کسی بہت بڑے مہم کو سر کرنے کے لیے جو ہے وہ ساتھ دینا پڑتا ہے، اور تب وہ مرحلہ سر ہوتا ہے اور کامیابی انسان کو ملتی ہے۔ اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال تو آپ پوچھ سکتے ہیں جو ہے نا جی۔ حاضری آپ کی ٹھیک ہے، اسی طرح حاضری کو یقینی بنائیں۔ سر حاضری کے نمبر ہیں۔ ہاں سر ہاں جی فرمائیں۔ سر ایگزام کے حوالے سے سوال دے کون کون سے ہیں سر؟ ایگزام کے حوالے سے کل کچھ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں جو ہے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ کس طرح پرچہ بنانا ہے۔ آج پھر میٹنگ کے لیے انہوں نے کال کیا ہوا ہے، تو کہا یہ گیا تھا کہ 7:30 کے 2 اسائنمنٹ آپ کو دیے جائیں گے۔ آج میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دے رہا ہوں، آپ اس اسائنمنٹ کو مکمل کریں سارے، اور یہ 7:30 نمبر کے 2 اسائنمنٹ کل اس کا ڈیسیجن ہوا، یہ میں آپ کو 2 اسائنمنٹ دوں گا تو اس کے 15 نمبر ہیں اسائنمنٹ کا، اور اسی طرح آپ کی اٹینڈنس کے بھی نمبر ہیں، تو یہ میں آپ کو یہاں پہ اسائنمنٹ دوں گا اور اس اسائنمنٹ کا آپ نے یہاں پہ جواب دینا ہے، اور اس کا پھر جو ہے میں اس کے نمبر لگاؤں گا آپ لوگوں کے، یہ آپ لوگ اس حوالے سے الرٹ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیٹ شیٹ کے لیے بھی آج دوبارہ میٹنگ ہے کہ یہ کب جو ہے جی وہ ڈیٹ شیٹ، یہ محمد عمر ہے، مسٹر عمر، ہیلو مسٹر عمر جی سر۔ تم جو ادھر تم آرگنائزر میں کیسے پہنچ گئے ادھر؟
अपने आप को स्टूडेंट में रखो। ये हिना फातिमा, अपनी जगह पर जाओ, तुम ऑर्गेनाइजर बन गए हो। नहीं सर, ये सर नहीं सर। प्राइवेसी, सर ये रिमूव कर देते हैं बच्चे, प्राइवेसी है इसमें जो है ना सर। दो नहीं, प्राइवेसी को गुम करे, तुम्हारी हाजिरी नहीं लगती इस तरह, तुम हाजिरी से खाली जा रहे हो। अपनी जगह पर जाओ स्टूडेंट की, जो मैं तुम्हारा जो है वो हाजिरी की जो है जगह है उस जगह पे रहो, यहाँ पे हाजिरी आपकी नहीं लग रही। ये हिना फातिमा भी है, तुम तेज तराज बन रहे हो तो अपनी जगह पर रहो जहाँ तुम्हारा ऑर्गेनाइजर तुम नहीं हो, ऑर्गेनाइजर तो मैं नहीं हूँ। सर, ऑर्गेनाइजर ठीक है सर, मैं करता हूँ। अपनी जगह पर जाओ उधर, और ये हिना ठीक है। फातिमा भी अपनी जगह पर जाओ, स्टूडेंट की जगह पर। ये खचियाँ मत बताओ इधर, खचियाँ, समझ आए ना। 7.5 नंबर का खुदी के हवाले से मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। अल्लामा इकबाल के तस्वुर खुदी के ऊपर आपने एक नोट लिखना है, ठीक है ना जी। तो आप खुदी के हवाले से, अल्लामा इकबाल के तस्वुर खुदी के हवाले से एक नोट लिखें और उसके आपको इंशाल्लाह नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। ये मैं इधर नीचे कहीं दूंगा किसी जगह पे, जहाँ पे इसका जो है वो असाइनमेंट का जो वो खाना है। सर इकबाल की खुदी पर, नजरिया खुदी जी पर। हाँ, इकबाल के नजरिया खुदी पर एक आपने नोट लिखना है। बिल्कुल बेहतरीन किस्म का अशार का इस्तेमाल भी करें। और जो 2 है असाइनमेंट है सर। एक असाइनमेंट पहले आज दे रहा हूँ, 2 होंगे असाइनमेंट, 2 होंगे 7.5 नंबर के। ये आपके नंबर है इसमें। सही हर तालिब इल्म ये करेगा, अपना अपना लिखेगा। ये नहीं है कि ये नहीं है कि आप अपना कॉपी पेस्ट करके उधर लगा दें, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। अपने अपने अंदाज से लिखें, पहले पढ़ें और फिर अपने अंदाज से लिखें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसरार खुदी जो आपने आपकी नज़में हैं, उस नज़मों की बुनियाद पर आप इसको मुज़य्यन करें। तो नज़में आपको दी गई हैं, पढ़ाई गई हैं, फारसी के बेहतर है कि आप उसमें वो अशार इस्तेमाल करें ताकि आपकी उसमें प्रैक्टिस हो जाए। वो जो हम पढ़ चुके हैं कि इसरार खुदी गैरन जी, अल्लामा इकबाल गैरन जी वो हाफिज़ की शायरी को जहाँ पे गैरन जो तनकीद का निशाना बनाते कि ये सकून का शायर है, अफलातून को वो सकून का शायर बताते हैं। और ये वो लोग हैं जो अपनी ज़ात को नहीं जानते, अपनी हैसियत को नहीं पहचानते, और इस तरह खुदी जो इस्तेहकाम पकड़ती है जिन चीज़ों से, वो भी इसरार खुदी में वहाँ पे अशार मौजू उससे तलाश करके इसमें आप लोग इस्तेमाल करें। ये जो है कम अज़ कम 2 सफ़े का होना चाहिए आपका, ये यानी कि 2 सफ़े का कम अज़ कम एटलीस्ट। अगर सर ये कब इसको तक सबमिट करानी है? ये आप लोग जो है वो कल परसों तक करा दें, क्योंकि बाद में आपके इम्तिहान है, प्रैक्टिस आपका पहले हो जाए, परसों तरसों तक आप करा दें। ये मैं आज जब ये सवाल लिख देता हूँ, ये आपके असाइनमेंट जो है वो आपके ज़िम्मे होगा पूरी क्लास के। सर उसमें ड्यू डेट भी उसमें नीचे लिख दें, 17 जुलाई की लिख दें। आज 14 है, 3 दिन हूँ, तीसरे दिन जमा कराना। 3 दिन बहुत ज्यादा है भाई, 3 दिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिर बाद में इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। 2 दिन आपको दे सकते हैं, 2 सफ़े हैं इसके लिए, क्योंकि कल मैंने और असाइनमेंट भी आपको देना है, फिर 1 दिन और उसका एक्सटेंशन दूसरे का दे दूंगा। ये तो सर मतलब रह जाएगा, क्योंकि 15 नंबर है आपके इसके। जी 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 सर, वो 15 नंबर है। इसको भेजनी कैसे सर? आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे व्हाट्सएप नहीं करे, यहाँ इसी के ऊपर आपने भेजना है। ये जो आपका ये टीम है, ये टीम के ऊपर कहीं इसकी जगह है। सर और डिपार्टमेंट वालों ने तो लिखा हुआ है कि टीचर को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई वहां से ना कर सके। जैसे व्हाट्सएप जो है ना जी, मुझे इसका इल्म नहीं है कि व्हाट्सएप से उसकी क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये टीम में जो है आप पहले कोशिश करें कि ये टीम में आपका असाइनमेंट जो है वो आ जाए, और इधर से मैं देख लूँगा और आपके नंबर दे दूंगा। और ये हर एक को विजिबल भी है, जो कोई इसको चेक करे, कोई एग्जामिनर, कोई दूसरा, कोई HOD जो भी इसे चेक करे, तो ये विजिबल है, सबके लिए विजिबल है। और हर एक को पता चलेगा किसने नकल मारी है, किसने जो है जी कॉपी पेस्ट किया है, वो भी सामने आ जाएगा। और ये जो कहते हैं कि जी हमने तो सही लिखा था, हमने सही लिखा था, पता चलेगा नकल किसने किया और खुद किसने लिखा है। ये कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, ये आईना है, अपना चेहरा दिखा देता है। जी सर। अच्छा सर, बहुत से बच्चे। जी सर, आवाज आ रही है?
हाँ आवाज आ रही है। सर कल बहुत से बच्चे जो है ना वो यूनिवर्सिटी आए हुए थे, उन्होंने कल ही उनका अकाउंट बना है, यानी अब तक उनका अकाउंट नहीं बना था। तो उनको एक आध बच्चा है उसको तो काइंडली आप ऐड कर दें ताकि उसके जो 3-4 दिन है वो उसके लेक्चर हो जाएं। मैंने सारे ऐड किए हुए हैं, सारे मैंने ऐड नहीं। किए हुए हैं। सात शहजाद उसका अकाउंट उस वक्त नहीं बना था, वो मिस प्लेस हो गया था सर, उसका नहीं बना हुआ। सात शहजाद। अच्छा वो मेरा बच्चा आएगा, अभी आज जंग गया हुआ है, शाम को आएगा, मैं इंशाल्लाह उसे 7 शहजाद कर दूंगा। जी वरना जी के सर जितने लिस्ट में मुझे दिए गए थे वो सारे लिस्ट के मैंने बंदे तमाम अपने एडयू के साथ मैंने जहाँ पे ऐड किए थे। जी अभी सर तक वो के लिस्ट मैंने जहाँ गया था, इकबाल साहब ने उस वक्त लिस्ट बनवाई थी पहले पहले, वो उनका नाम मिस प्लेस हो गया था, वो कल ही बना है। अच्छा वो इस किस्म का कोई भूला बिसरा होगा तो उसे डाल देंगे, कोई मसला नहीं। जी जी सर वो ये एक है, बस उसको आज शाम को डालें ताकि कल उसका एक लेक्चर तो कम से कम हो जाए। चलो ठीक है, वो खुद ही ऐड नहीं हो सकता, अपने आप को नहीं कर सकता। नहीं सर नहीं, वो आप ही कर सकते हैं क्योंकि वो एमएसटी में अभी तक ऐड नहीं है सर। अच्छा मैं कोशिश करूंगा फिर उसका जी सर मैं इंशाल्लाह। उसकी आईडी उसकी आपको आज व्हाट्सएप कर दूंगा, फिर वो आप उसको शाम को बेटे को कह के उसको ऐड कर दीजिएगा अपनी टीम में। हाँ आईडी मुझे भेज दें। और ये मैं जी आपको सर। ज़बानी बता रहा हूँ सबको, आप अल्लामा इकबाल के नजरिए खुदी के ऊपर नोट लिखें। 7.5 नंबर का आपका ये सवाल है, ठीक है ना। जी फिर दूसरा मैं असाइनमेंट कोई और दूंगा, कोई क्विज डालूंगा, पता नहीं क्या डालूंगा, कोई इस टाइप की चीज डालूंगा। ये आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर दे रहा हूँ। कितने सफात पर हो सर ये असाइनमेंट, कितने हाँ? सफों की हो सर? कम अज कम 2 सफों की हो, ठीक है। हाँ ये सर ज़बानी आप बता ऐसा रहा हूँ। करें, एक सर मिनट, आप हाँ ऐसा करें MS टीम पे का ऑप्शन शो कर दें ताकि तमाम स्टूडेंट इजीली अपनी असाइनमेंट सबमिट कर दें। हाँ मैं तो करूँगा तरीका, मुझे इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप तो अब एक्सपर्ट लोग हैं। ये जो न्यू जनरेशन है ये कंप्यूटर की माहिर है, तक मोबाइलों के माहिर है, मैं तो इतना नहीं माहिर इन लोग इन चीज़ों का, समझ आए ये ना तो जो टीचर हमारे। बन जाते हैं सर, इतने माहिर हैं ये तो टीचर बन जाते हैं सर। हाँ, सर ये बहुत वो ऑर्गेनाइजर, सर ये जमशेद भाई बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर आप खुद हैं। ये सिर्फ प्राइवेसी थी कि बच्चे एक दूसरे को रिमूव ना करें। अब जमशेद हाँ भाई ऑर्गेनाइजर सर पढ़ लें, चलो। आप ऑर्गेनाइजर आप खुद हैं सर, इसमें हाँ इशू बात नहीं है। इसमें जो है ये ऊपर छलांगे ना लगे, आप जिस जगह पर है वहीं पर रहें। सर हम छलांगे नहीं लगा रहे सर, उसी जगह ही हैं सर, आपने देखा नहीं है शायद, आप ऑर्गेनाइजर खुद ही हैं, देख लें एक मरतबा मैं दोबारा आप सर। अभी मैं देख रहा हूँ, पहले भी मैं देख रहा था, समझ आए ना जी। तो इससे आप लोगों को नुकसान होगा, आपकी हाजिरी काउंट नहीं होती है, फायदा क्या है। सर इसमें सर प्रेजेंट कर देते हैं स्टूडेंट सर, हो जाती है, हाजिरी हो जाती है सर। चलो अभी हाजिर है, आपकी हाजिरी ले लिए मैंने। चलो मैं इसको अभी बंद करता हूँ, मैं आपका असाइनमेंट लिखता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। ये हाफिज साहब सबमिट करने का तरीका बता दें यार, मुझे नहीं है। ये लिखे 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 आपने लिख के भेजा है। इसके सर